ایک بات بتائیے گا نذیر، ایک بات بتائیے گا کہ یہ اہلکاروں سے کھلنے والی ٹریفک تو اب ہے نہیں، جہاں تک نظر آ رہا ہے 24 گھنٹے ہو گئے، ہمیں لگا تھا کل تک کی کہانی ہے، ابھی بھی ہزاروں مال بردار گاڑیاں ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رستے میں بہت سے پل آ رہیں گے، اب پل کے اوپر 5-6 گھنٹے لدی ہوئی مال بردار گاڑیاں کھڑی ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پل کو بھی نقصان ہوگا، اس کے انفراسٹرکچر کو، ڈینجرس صورتحال ہے۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی مینجمنٹ ہوتی ہے کہ فار انسٹنس نئے ٹرک اڈے سے 1 گھنٹے کے لیے ٹریفک کھول دو، شیریں جناح سے کھول دو 1 گھنٹے کے لیے، پھر اگلے گھنٹے کے ماڑی سے کھول دو، پھر 2 گھنٹے کے لیے کورنگی سے کھول دو، پھر 2 گھنٹے کے لیے پورٹ سے کھول دو، یا یہ کچھ نہیں کی پلاننگ، یا بس صرف سیٹی بجا کے ساری گاڑیاں، ساری ہیوی ٹریفک ایک دفعہ میں کھول دی؟ دیکھیں، یہ پلاننگ کرنا یہ حکومت کا کام ہے، وہ ایک اپنا ایک پورا سسٹم بنا کر اپنے جو نیچے متعلقہ ادارے ہوتے ہیں وہ ان کو آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جب گزشتہ رات فوری نوٹس لیا گیا، فوری تو نہیں، تاخیر سے نوٹس لیا گیا، تو ہم نے یہی سمجھا کہ صبح جب ہم دفتر جا رہے ہوں گے تو سکون سے پہنچ جائیں گے، تو ایسا ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا کسی جگہ پر۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں روک روک کے، بالکل یہی سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ روک روک کے ٹریفک کو چلایا جائے۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ دور نہیں ہے، شیر شاہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیر شاہ کا پل گرا تھا تو کتنی ہلاکتیں ہوئی تھی، کتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ ایون کہ آپ شیر شاہ پل کی بات کر رہے ہیں، جس پل پر میں کھڑا ہوا مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے، خستہ حال ہے، اور اس کی بھی جو ہے نا، اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ نذیر ساتھ ہی رہیے گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ سندھ حکومت کا تو یہ کام نہیں ہے نا کہ وہ ٹریفک کا پلان بنائے، پلان بنانا تو ٹریفک پولیس کا کام ہے۔ ہاں، کیوں یہ صورتحال بنی، اس پہ باسپورٹ سندھ حکومت کی جانب سے کی جا سکتی ہے، تو میں اس پہ بات کر لیتی ہوں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سعدیہ، آپ کے سامنے ہے، اب ظاہر ہے پلاننگ ہوتی تو یہ صورتحال نہ بنتی۔ 24 گھنٹے گزر گئے، ابھی بھی سڑک پہ یہی حال ہے اور لوگ شہری رل گئے۔ ذمہ دار آپ کسے سمجھتی ہیں اسے؟ تھینک یو ویری مچ، آپ دونوں کو گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ جی بالکل، یہ صورتحال ہے پچھلے 24 گھنٹے سے۔ اچھا، اگر بات کی جائے نا، اگر ذمہ دار کون، تھوڑی سی پورٹ ٹرسٹ کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے۔ دیکھیں، یہ پہلے سارے کنٹینرز نکلتے تھے ویسٹ واف کی طرف سے اور آئی سی سی کے پل سے ہوتے ہوئے شیر شاہ کی طرف۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایم-ٹی خان مولوی تمیز الدین روڈ پہ کوئی بلاکیٹ نہیں آتا تھا اور مائی کلاچی پہ کوئی بلاکیٹ نہیں آتا تھا۔ جب کے پی ٹی اور پورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی سارے کنٹینرز اتریں گے چائنا پورٹ پر یا کراچی، وہ جو کلفٹن میں پورٹ جو ہے انٹرنیشنل پورٹ، وہاں جب وہ اتریں گے تو اس سے یہ ہوا کہ گاڑیاں جو تھیں وہ شہر کے اندر آ گئی۔ اب اس کا روٹ یہ بنتا ہے کہ جب وہ چائنا پورٹ سے گاڑی چلنا شروع ہوتی ہے، وہ بلاول وہ شیریں جناح سے ہوتی ہوئی مائی کلاچی اور مائی کلاچی سے ایم-ٹی خان روڈ، جس کی وجہ سے وہ دونوں جو پل ہے، ایم-ٹی خان روڈ ہے، مائی کلاچی ہے، وہ سب کچھ بلاک ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ روڈ انفراسٹرکچر نہیں سپورٹ کر رہا ہمیں اس بات کے لیے۔ اچھا جی، نہیں کیا انہوں نے۔ ہم بات کر لیں نا، کل کا ذمہ دار کون ہے اس ساری صورتحال کا؟ اور دیکھیں، کوئی آپ نے رپورٹ مانگی کہ کیا آپ کا پلان ہے، کس طریقے سے آپ نے گاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے؟ اور یہ واقعہ ہونے کے بعد پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ اچھا، پھر یہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ اس کا ذمہ دار، دیکھیں نا، 10 دن سے کراچی میں گڈ ٹرانسپورٹ کھڑا تھا اور ہڑتال ہوئی بھی تھی 10 دن۔ اچھا، اب پورٹ پہ بھی کوئی 10-15 ہزار کنٹینر اتر گئے ہوں گے اس 10 دن میں، وہ بھی شہر سے نکالنے ہیں آپ کو۔ اس کے بعد ساری کیونکہ اپ ہل پاکستان کی کوئی چیز نہیں گئی تو ہر آدمی کو جلدی تھی کہ جی ہماری گاڑی پہلے نکل جائے۔ سعدیہ، اس وجہ سے ایک پورا آپ کے ذہن میں ڈیزائن ہے اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے کہاں سے کیسے موو ہونا چاہیے تھا، مگر جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے کیوں نہیں کیا، اور پھر آپ لوگوں نے ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ 24 گھنٹے گزر گئے، پوچھا تو کیا جواب دیا انہوں نے آپ کو؟ دیکھیں، ٹریفک پولیس نے کوشش کل کی تھی، لیکن آپ کو پتا ہے کیونکہ
لوڈ بہت زیادہ ہے. اب بات یہ ہے کہ جو گاڑی روڈ پہ آ گئی ہے وہ تو آپ اس کو نہیں روک سکتے یا اس کو سائڈ میں نہیں کھڑا کر سکتے. ٹریفک پولیس کو مزید بہتری کا نظام اس گڈ ٹرانسپورٹ کی موومنٹ کے لیے کرنا پڑے گا کے پی ٹی اور پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ بیٹھ کر, کہ جب آپ گاڑیاں لوڈ ہوتی ہیں, جب آپ اندر سے گاڑیاں چھوڑنا شروع کرتے تو اس کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ جی 50 گاڑیاں نکلیں گی, 100 گاڑیاں نکلیں گی, ایک ساتھ ہزاروں گاڑیاں جب روڈ پہ آ جائیں گی, یہ بھاری بھاری کنٹینر اور ٹرک. بھائی سوال تو آپ وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں ماڑی پور سے جب لیاری ایکسپریس وے پہ آئے گی تو پھر وہاں سے تو پھر وہ ظاہر ہے دیگر علاقوں میں بھی جائے گی. یہ صورتحال مینیج کرنا کس کا کام تھا؟ نہیں, لیاری ایکسپریس وے پہ تو جائے گی نہیں, کیونکہ لیاری ایکسپریس وے تو ہیوی ٹریفک کے لیے ہے ہی نہیں. ابھی ہمارے ایک کولیگ ہیں, وہ آئے ہیں, چھوٹی گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ بند ہے لیاری ایکسپریس وے. اور ساتھ یہ باتیں ہمیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں کہ 1 گھنٹہ آپ پورٹ کی گاڑی چھوڑیں, 1 گھنٹہ آپ ٹرک اڈے کی گاڑی چھوڑیں, شیری جناح سے چھوڑیں, کماری سے چھوڑیں, یہ تو کام آپ لوگوں کا ہے. جی بالکل. دیکھیں ٹریفک پولیس کو کے پی ٹی اور پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ اس مینجمنٹ کو کرنا چاہیے تھا. یہ غفلت ہے دونوں اداروں کی. مطلب ٹریفک پولیس ظاہر سی بات ہے جب گاڑیاں روڈ پہ آ گئی, آ کے کھڑی ہو گئی, تو ٹریفک پولیس بھی کہاں لے جائے گی, جتنی روڈ کی گنجائش ہے اتنی گاڑیاں چلیں گی. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں, پورٹ ٹرسٹ نے جب ان گاڑیوں کو ریلیز کرنا شروع کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک مینجمنٹ پلان ٹریفک پولیس کے ساتھ وہ بنائے, اور یہ گڈ ٹرانسپورٹرز کو بھی پولیس کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا کہ بھائی اتنی تعداد میں گاڑیاں جو ہے وہ روڈ پر آئیں گی. ٹھیک ہے سعدیہ ساتھ رہیے گا. نذیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نذیر ذرا بتائے گا کل سے لے کر آپ آج کی اس پوائنٹ تک, آج کے دن تک, کہ 24 گھنٹے میں مس مینجمنٹ کیا ہوئی, کیا ہوا کیا؟ دیکھیں ہوا یہ کہ کراچی کا شہری, یہ جو آپ کا معاشی ہب جو اس وقت کہلاتا ہے, یہاں پر میں موجود ہوں, میرے سیدھے ہاتھ پہ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے, اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد سے اس وقت لوگ کئی کلومیٹر طویل راستے پر پھنسے ہوئے ہیں. اس میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ ای چالان جب سے شروع کیا گیا تھا, 27 نومبر سے شروع کیا گیا تھا, تو پولیس کی جانب سے, سندھ حکومت کی جانب سے اور ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب سڑک پر آپ کو ٹریفک اہلکار نظر نہیں آئیں گے, جس کی وجہ سے اب ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی بے ضابطگیاں شروع ہو چکی ہیں. اگر ٹریفک پولیس کا موجودگی رکھی جائے, صرف ان سے چالان کرنے کا اختیار لے لیا جائے, کیونکہ اگر آپ نے سڑک پر ٹریفک اہلکاروں کو, ٹریفک وارڈنز کو کھڑا نہیں کیا تو ایسی صورتحال کا سامنا ہر روزانہ کرنا پڑے گا. اس وقت آپ کسی بھی سڑک پر چل جائیں جہاں پر کبھی بھی رانگ وے نہیں آتے تھے, وہاں پر بھی اب لوگوں نے رانگ وے لینا شروع کر دیا, کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ اہلکار موجود نہیں ہے جو ان کو روکتا تھا. اسی طرح اس سڑک پر اگر اس وقت صرف 50 ٹریفک اہلکار بھی کھڑے کر دیے جائیں جو کسی طریقے سے ان کو آہستہ آہستہ چلاتے رہے. آپ میرے پیچھے موومنٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو گاڑی جہاں پر ہے وہ سمجھے کہ کوئی ساکت کھڑی ہوئی ہے, تو کوئی آہستہ آہستہ اس کو تھوڑی سی جگہ ملتی ہے تو وہ آگے کی جانب جاتی ہے. جب تک کراچی میں ٹریفک کی جانب سے حکمت عملی نہیں بنائی جائے گی, جب تک حکومت سندھ کی جانب سے اپروول نہیں دی جائے گی کہ ہاں سڑکوں پر. نذیر ایک بات بتائیے گا, یہ جو تمام تر کوارڈینیشن پلاننگ ہوتی ہے یہ ڈی آئی جی ایس ایس پی لیول کی ہوتی ہے, سپاہی لیول کا بندہ تو کرتا نہیں ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کوارڈینیشن کرنا کس کی ذمہ داری تھی, ایس ایس پیز کی تھی, ڈی آئی جی لیول کی تھی, کہ کورنگی سے اتنی گاڑیاں چھوڑنی ہیں, کہ ماڑی سے اتنی چھوڑنی ہے, 2 گھنٹے کے لیے ماڑی پور کھول دیں, اس کے بعد بند کر کے آپ 2 گھنٹے کے لیے آپ ٹرک اڈا کھول دیں, کون ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جب بھی ٹریفک کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو وہ براہ راست وہ ذمہ داری ٹریفک پولیس کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے کہ سڑک پر کسی شہری کو ٹریفک جام جیسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن کچھ ایسی صورتحال بھی آ جاتی ہیں جن میں ٹریفک پولیس کا جو کردار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں رہ جاتا. ٹریفک پولیس کی ذمہ داری کہ ہر صورت میں ان کے اوپر عائد ہوتی ہے, وہ بری الزامن نہیں ہو سکتے. لیکن جس طرح سعدیہ جاوید صاحبہ نے کہا کراچی پورٹ ٹرسٹ ہو گیا, اسی طرح اگر کورنگی سے آ رہے ہیں تو وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے تو اس میں تمام کو مل جل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. محکمہ ٹرانسپورٹ کو, ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سے حکومت سندھ نے بات کرنی ہے, ان کو بتانا ہے کہ بھائی لوگ آپ کی وجہ سے سڑک پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوارڈینیشن نہیں ہونا کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. ہاں, چاہے وہ آپ پورٹ کی بات کریں, آپ ٹریفک پولیس کی بات کریں, ڈی ایس پی, ایس ایس پی, پوری ایک چین ہے, چین آف کمانڈ ہے جس کے تحت جی معاملات چل رہے ہیں.
सादिया, आपने ये पूछा एज वी स्पीक नाउ कि कोई कोऑर्डिनेशन थी, क्यों ये वाकया हो गया और अब 24 घंटे में रिजॉल्व की अब क्या प्लानिंग है, अब क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? ये कह देना कि सड़क पे गाड़ी है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रैफिक एहलकार क्यों नहीं है, रॉन्ग वे पे ट्रैफिक जा रहा है दूसरी लेन में? नहीं जी, वो आपकी बात सही है और मेरी कल एसएसपी साहब से इस इशू पर, ट्रैफिक के इशू पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जी हम कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के बाद फिर डीआईजी ट्रैफिक से इस बारे में बात करूंगी, अपडेट लूंगी कि भाई इस मामले को रिजॉल्व करें। लेकिन आज आप लोग तो तैयार हो जाए ना, आज तो जमात इस्लामी 13 मकामात पर ई चालान के खिलाफ कराची में धरना देगी। तो आप सोचें कि हम कराची वालों का मतलब कसूर सादिया, क्या हम है? तो यकीन करें आदी हो गया, अभी तो हम पिछले 24 घंटे से ये वाली अजियत भुगत रहे हैं ना, पहले इसे तो निजात दिलवा दें आप हमें। देखिए वो तो अभी होना है, उसकी प्लानिंग आप अभी से कर रही हैं, लेकिन जो ये काम हो गया है उसकी कोई प्लानिंग अब क्या होना है, कोई स्टेप, इसमें मुझे कोई जवाब नहीं तसल्ली बख्श मिला। नहीं जी, डीआईजी ट्रैफिक मेरा ख्याल से जो है वो मुतहरिक है और वो इस मामले को जल्द अज जल्द रिजॉल्व कराएंगे। मैं अभी आपके प्रोग्राम के बाद उनसे भी इस बारे में बिल्कुल अपडेट लेती हूँ कि कितनी देर लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है और आपके रिपोर्टर ने बताया, मैं उनसे ये भी बात पूछती हूँ कि आपके एहलकार क्यों सड़क पर मौजूद नहीं है, क्योंकि फिर कोई हादसा या कोई वो हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है बदनामी सिंध हुकूमत की होती है, सवाल आपके पास किया जाता है। सादिया, यही मैं आपके सवाल को लेकर नज़ीर के पास जाऊंगा। जी नज़ीर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सादिया जावेद साहबा यहाँ मौजूद है, तर्जुमान सिंध हुकूमत, तो मैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त पुराना ट्रक अड्डा के पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज पर मौजूद हूँ, जहाँ की सूरत हाल अगर आप देखें तो आप यकीन करें कि किसी का कोई बहुत बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। ये मुकम्मल तौर पर गल चुका है, बीच में इसको वेल्ड किया गया है और जहाँ से लोग चढ़ कर आते हैं वो देखिए बुजुर्ग शहरी को दिखाया जा सके, आप समझे कि वो अपनी जान पर खेल कर ऊपर आ रहे हैं। और यहाँ ये पूरे, ये कैमरामैन ये दिखाएं, इधर से आए आप, इधर से आओ कैमरामैन, अब आप ये देखें, ये जगह ये आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर आप देखें, और जो शख्स वहाँ से उतर रहे हैं तो आपको मैं यहाँ से उसकी सूरत दिखा सकूँ, ये मुकम्मल तौर पर गला सड़ा पुल है और ये पीपल्स पार्टी यहाँ से जो है ये हमेशा कामयाब होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये दिखा सके, ये आप देखें, ये आप नीचे देख सकते हैं। अब जो मैं आपको लास्ट स्टेप दिखाऊंगा तो वो देखकर आपको फिर समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर अरबों रुपए का यहाँ पर इस जगह पर काम होता है और उसके रेवेन्यू और फिर जो लोगों को क्या उसके अंदर फ़ायदा मिलता है, उन टैक्सेस देने का, और हर एक चीज के लिए हम लोग पैसे, और इस टैक्स पे करने के बदले आप देखें वो शख्स कैसे उतर रहे हैं, ये देखें। तो ये सादिया जावेद साहिबा, कम से कम उनको ये चाहिए कि कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो पुल जो आवाम है, नज़ीर आप ये हमें दिखा रहे हैं, सादिया से हम पूछ लेते हैं। सादिया, अब देखें कोई सर्विलेंस, कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम है, कोई कमेटी, कोई डिपार्टमेंट है जो इसको देखता हो कि ये क्यों ऐसे, यहाँ पे आप स्टेप्स देखें, आप ये सीढ़ियाँ देखें, बुजुर्ग शहरी इस पर जा रहे हैं, कोई हादसा हो सकता है, और ये मतलब कोई इदारा है जो इन चीज़ों को देखता है? कहाँ पे ये बजट लगते हैं जाके? देखिए मैंने आपके, मैं अभी जो है ये मैं पुल को देखूंगी और मैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर आता है जो ये पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस शहर में बनते हैं, मैं मिनिस्टर साहब से बिल्कुल कहूँगी कि जी इसको फौरी तौर पर इंस्पेक्ट कराएं और अगर कोई रिपेयरिंग का काम हो सकता है तो वो कराएं, वरना इसको प्लीज़ वो रिप्लेस कराएं। और ये एक पुल नहीं है सादिया, ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मैं बात नहीं बता रही। मैं कराची के तकरीबन हर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की सड़क जो सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल ऐसे ही, स्टेप्स गायब हैं, लोग किस तरीके से उस पर चढ़ते हैं, आप उनसे पूछें कभी जाके। ये मंजर आप देखें, आप टीवी ऑन करें, आपको दिख जाएगा। सदफ आपकी बात सही है, मैं उनको एक पुल के लिए नहीं, लेकिन ये तो आपने अभी पॉइंट आउट इसको किया है,
میں ان کو کہوں گی کہ جی کراچی کے جتنے پیڈسٹرین برج ہیں اگر ان کو مانیٹر کرا لیا جائے, چیک کرا لیا جائے, اور اگر ان میں کوئی شکایت ہے, اور بالکل وہ شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے سعدیہ ہیں. لیکن ایک بات بتائیں, یہ جو پل لیے کی ابھی ہم ابتر صورتحال دیکھ رہے ہیں نا, سٹیپس موجود ہیں, لوہے کی چادریں پل کے اوپر ہل رہی ہیں, خدا نہ خواستہ اگر یہ چادر نیچے گرے تو نیچے گاڑی کا یا شخص کا نقصان ہو جائے, اوپر سے جو گرے گا اس کا بھی نقصان ہوگا. یہ بتائے گا کہ یہ کوئی ایک دو دن کی کہانی تو ہے نہیں, یہ 6 مہینے, سال, 1.5 سال میں اس پل کی یہ خستہ حالت ہوئی ہے. ذمہ دار ادارہ کون ہے؟ خاکم بداہن, خدا نہ خواستہ اگر یہ پل گر جاتا ہے, ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ دیکھیں, پیڈسٹرین بریجز کی اجازت لوکل گورنمنٹ کی منسٹری کے تحت دی جاتی ہے کہ اس جگہ لگانا ہے. کانٹریکٹرز وہ لگاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے یہ صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں مینٹیننس اور اس کی دیکھ بھال کا نظام پاکستان میں, کیا میرے شہر میں بھی نہیں ہے, اور پورے پاکستان میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ موجود ہے. لیکن اب آپ نے ایک جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن میری منسٹر سے یہی ریکویسٹ ہوگی وہ کراچی کے تمام پیڈسٹرین برجز کو چیک کروائیں, اور جہاں جو شکایت ہے اگر وہ ویسے دور ہو سکتی ہے تو اس کو دور کیا جائے, اور اگر ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے تو ان کو ریپلیس بتا کیا دینا سعدیہ جو ان چیزوں کو چیک کرتا ہو, مانیٹرنگ رکھتا ہو. لوکل گورنمنٹ اور کے ایم سی میرا خیال سے 2 ادارے ہیں جو جب شہری منسٹری کی بات کی ہے انہوں نے, منسٹر ہے نا لوکل گورنمنٹ. جی, لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو جس بارے میں بھی کمپلینٹس دی جاتی ہیں وہ اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی, ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے ٹھیک ہے, یہ مسئلہ as soon as possible حل ہونا چاہیے. ٹریفک